بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا دور ہے سری دور۔ سری دعوت یعنی خاموشی سے، چپکے سے، احتیاط سے دعوت دینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سری دعوت کا دور اب ختم ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لبرلزم ہو یا کمیونزم ہو، دونوں ادوار میں احتیاط والی دعوت مشروع ہے، جائز ہے، مناسب ہے، مصلحت پر مبنی ہے۔ لبرلزم میں اجازت ہوتی ہے کہ آپ اعلانیہ دعوت دیں، لیکن جب آپ بہت زیادہ اپنی جتھے بندی دکھائیں گے، قوت کا مظاہرہ کریں گے تو حاسدین پیدا ہو جائیں گے۔ اسی لیے جب تک مصلحت اجازت نہ دے اس وقت تک خاموش دعوت دینی چاہیے۔ یہ صرف ملک کی حد تک نہیں ہے، گاؤں ہو، شہر ہو، کالونی ہو، بستی ہو، بعض اوقات احتیاطاً خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اپنی قوت ظاہر نہیں کرنی چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو قوت ظاہر کرنا وہاں اجازت ہے۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے پھر باہر نکل کر مسجد الحرام کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی، اعلانیہ پڑھی، اس سے پہلے چھپ چھپ کے پڑھتے تھے۔ تو بعض اوقات اپنا آپ ظاہر کرنا مفید ہوتا ہے اور بعض اوقات اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا مفید ہوتا ہے۔ پوشیدہ رکھنے کے جو دلائل ہیں وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور سری دعوت سے ہی ثابت نہیں ہیں، اور بہت سارے دلائل ہیں جیسا کہ آگے آئیں گے۔ تو یہ سری دعوت 3 سال تک جاری رہی، 60 لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ بہت سنجیدہ تھے، بہت قابل تھے، کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہوئے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی زندگی، آپ کے کردار سے متاثر ہوئے، کیونکہ سری دعوت کے دور میں ابھی قرآن بہت زیادہ نہیں اترا تھا، آپ کا نبوت کا دعویٰ تھا اور آپ کی زندگی شخصیت تھی، آپ کا کردار تھا۔ 60 لوگ مسلمان ہوئے، جن میں اشراف بھی تھے، ضعفاء بھی تھے، یعنی قوم اور قبیلے کے بڑے لوگ بھی تھے اور کمزور لوگ بھی تھے، خواتین بھی تھیں۔ اولین اسلام لانے والوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی، قریبی رشتہ داروں کو ترجیح ہے۔ اہل خانہ نے دعوت قبول کر لی، بیٹیوں نے کر لی، دوستوں نے کر لی، سنجیدہ افراد نے کر لی۔ یہ سب کے سب چپکے مسلمان ہو گئے۔ پھر آپ نے دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا۔ دار ارقم، حضرت ارقم ایک نوجوان تھے اور زیادہ معروف نہیں تھے اور زیادہ بڑے سردار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنا گھر پیش کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ خاموشی سے وہاں چلے جاتے، اور وہ ذرا شہر سے ہٹ کے تھا، ایک حویلی تھی، شہر سے ہٹ کے تھی، اور لوگ وہاں پہنچ جاتے ایک کا دکا آہستہ آہستہ، تو وہاں پر آپ دعوت بھی دیتے، نصیحت بھی کرتے، قرآن بھی پڑھاتے، تعلیم اور تزکیہ بھی کرتے۔ یہ دار ارقم کی سرگرمیاں تھیں مکی دور میں۔ یہ نہیں پتا۔ سری دعوت میں بڑی حکمت ہے۔ ایک تو یہ اللہ کا حکم تھا، دوسرا ابتدائی حالت ذوف کا تقاضا تھا۔ جب کسی جگہ پر سختیاں ہوں تو سختیوں کے ماحول میں جب تک ایک بڑی تعداد اکٹھی نہ ہو جائے اپنے آپ کو شو نہیں کرنا چاہیے۔ تو 9 مسلموں کو تحفظ مقصد تھا، اعلان عام سے پہلے ضروری افرادی تیاری مقصد تھا، افراد کا چناؤ مقصد تھا کہ اچھے لوگ، قیمتی لوگ، سنجیدہ لوگ، سمجھدار لوگ مسلمان ہو جائیں، جو مشکلات کو برداشت بھی کر سکیں۔ خاص افراد کو دعوت دی گئی، عام دعوت نہیں دی گئی۔ اس دور میں نماز
باقاعدہ فرض نہیں تھی، لیکن 2 رکعت صبح اور 2 رکعت شام یہ پڑھی جاتی تھی۔ ایمان پر قرآن کے اندر بڑا زور دیا گیا۔ جو اس وقت صورتیں نازل ہوئیں اس میں ایمان پر، عقیدے کی اصلاح پر بہت زیادہ زور تھا، آخرت پر بڑی محنت تھی، انسانیت کی تکریم، جیسے آخری پارے کی آخری صورتیں ہیں کہ جن میں ایمان، نماز، اطعام الطعام، صبر پر بڑی نصیحتیں ہیں۔ تو شرعی دور کا جو نتیجہ نکلا وہ بڑا شاندار نتیجہ نکلا۔ 3 سالہ دور میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی بڑائی، کوئی تان تشنی، کوئی سب و شتم، کوئی ایسی چیز نہیں ظاہر ہوئی جو ناپسندیدہ ہو، اور نہ لوگوں کو اس کا علم ہوا۔ تو بوقت ضرورت، بصورت ابتلا، مشکلات کے اوقات میں سری دعوت یا احتیاط والی دعوت کی اجازت ہے، اور کئی نبیوں سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، کیونکہ تمہاری شکلیں ایک جیسی ہیں، تمہاری نوعوں کی تعداد دیکھ کر لوگ حسد کریں گے، کوئی برا محسوس کریں گے۔ اسی طرح اصحاب کہف کی رازداری بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا جب وہ فرعون کے مظالم کا شکار تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، یعنی اپنی نمازیں اپنے گھروں میں پڑھو، باہر نہ پڑھو، تاکہ خاموشی سے اپنی ایمانی تیاری کرو۔ فرعون کی قوم میں ایک مومن تھا جو یکتم ایمانہ، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، درباری تھا اور ایمان چھپایا ہوا تھا اور دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا، لیکن ایک موقع پر اسے اپنا ایمان ظاہر کرنا پڑا تو اس نے کر دیا۔ یہ سری دعوت کے مختلف امور تھے۔ تو سری دعوت سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ آج کل کے حالات میں بھی خاموش دعوت دیں جہاں ضرورت ہو، جہاں احتیاط والی دعوت ہو وہاں احتیاط کے ساتھ دیں، تاکہ لوگ برانگیختہ نہ ہوں، آپ کے خلاف اٹھ نہ کھڑے ہوں، پریشان نہ کریں۔ جہاں ضرورت ہو، آپ کی قوت ہو، آپ کے افراد زیادہ ہوں، وہاں پر آپ کھل کر دعوت دیں، اپنے آپ کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلا سبق ہے جو سیرت سے، مکی دور سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔